صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج ربیع الاخر کی 18 تاریخ 1445 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 3 نومبر 2023 ہے. آج کے جمعے کے اہم عنوانات یہ ہیں. پورے دنیا میں، پورے عالم میں اب چرچا ہے، موضوع بحث ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تذکرے چل رہے ہیں. مسلمان مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جو چیز کر فیل ہو گئی اس کو دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سبیل الرشاد مدرسہ جانا ہے. ایک راستہ ہے، متعین ہے اور تجربہ ہے. وہ چھوڑ کر داہنی طرف، گڈی کی طرف جا رہے ہیں، شنپور کی طرف جا رہے ہیں، حماقت ہے. بند کمروں کی میٹنگیں ایک پرانا فارمولہ ہے. کھانا پینا، میٹنگ کرنا، قرارداد منظور کرنا. مقابلہ پہلوان کا پہلوان سے ہوتا ہے. پوزیشن اور مقام و مرتبہ وہ مقابلہ کچھ نتیجہ لاتا ہے. نرسنگ ہوم اور بڑی ہاسپٹل کا ایک سپرنٹینڈنٹ سرجن ہے. اب اس ہاسپٹل کا جو واچ مین ہے وہ کہتا ہے اس کا نہیں آپریشن برابر نہیں، دوا دارو. تو کون سی ڈگری رکھنے والا؟ بات کس سے کر رہا ہے؟ کس کی کر رہا ہے؟ کوسے کی گلی میں، پتلی گلی میں مکتب چلا کر، پرانی قاعدہ پڑھا کر ہم اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف. اسے کھجلی بھی نہیں ہوتی، اس بات کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں دیکھ کر حدیث پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی لیکن ان کی بات میں وزن نہیں رہے گا. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک، دنیا میں 5 ملک اس سے چھوٹے ہیں اور ان میں 3 ملک ایسے ہیں کہ ان کا ریلوے پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، ہوائی اڈا بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے. جیسے ہمارا شیواجی نگر ہے، ٹینل روڈ ہے، یہ بھی اس کے سامنے بڑا ہے. لیکن طاقت اور قوت کے اعتبار سے اس نے رشیا کو، امریکہ کو غلام بنا رکھا ہے. یہ دوران جنگ امریکہ کا صدر آ کر شاباشی دے کر گیا. اقوام متحدہ کا نمائندہ اگر وہ نہیں آتا، یہ حرام سے پیدا ہوا اسرائیل ناجائز بچہ رک جاتا. بچے کھلونا نہ دلانے پر آکڑ جاتے. 77 سالوں میں کئی مرتبہ اسلامی ممالک سے اس کی جنگ ہوئی ہے اور ہر جنگ میں کبھی ہارا نہیں ہے. وہاں مصر کے ساتھ، وہاں لبنان کے ساتھ، وہاں ایران کے، کبھی نہیں ہارا ہے. نقصان تھوڑا بہت ہوا ہوگا، ہارا نہیں ہے. انسان جب ایکسپریمنٹ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے
इसरो वालों ने जब रॉकेट दागा चांद के लिए तो पिछले तजुर्बे को सामने रखते हैं, क्या रफ्तार से लेकर जाना, लैंडिंग कहाँ करना, और सोलार एनर्जी से सैयारे चलना, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती ऊपर, वो पैनल खुलता है सोलार का और सूरज से एनर्जी लेता है। वो कई चक्कर काटने तक उसकी बैटरियां वीक हुई रहती हैं। तो यही से कैलकुलेशन करते हैं कि रात में लैंड नहीं करना, वहां 15-15 दिन की रात और 15-15 दिन का 14 दिन का दिन होता है। तो ये पिछले तजुर्बात को मद्देनजर रखकर खामी को दूर किया जाता है। कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, बुर्ज अल खलीफा वगैरह, ऐसे ही थोड़ी ना बन गई, उसका मॉडल बनाया जाता है, तजुर्बा किया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लाइन में हमारी क़ियादत फरमाए हैं। हमसे पूछिए आप विरासत का मसला, मुफ्ती साहब के पास जाइए, जायदाद का बंटवारे का मसला, फलां जगह जाइए। खातमुल अंबिया सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लाइन के माहिर हैं। वो जंग का मैदान हो, वो बाजार का मैदान हो, वो घर का मैदान हो, वो मस्जिद का मिंबर और मेहराब हो, वो सुप्पा चबूतरा हो, हर मामले में मुकम्मल अल्लाह तबारक ताला ने आपको नमूना बनाया है। ये नहीं कि सिर्फ नमाज को देख लिया, हज को देख लिया, शहरी को देख लिया, इफ्तारी को देख लिया। मैदानी जंग में ऐसा कमांडर ना पैदा हुआ ना क़यामत तक आ सकता है। अपनी अज़वाजे मुतहरात के लिए ऐसा कामिल ना आया ना क़यामत तक आ सकता है। ऐसे नवासों और नवासों का नाना और बच्चों का बाप, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतरीन वो है जो जिसकी मुआशरत अच्छी हो, बीवी बच्चों के साथ सलूक अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे बेहतरीन सलूक करने वाला हूं अपने घर वालों के साथ। ऐसा कानून न आया न इसकी मिसल क़यामत तक आ सकती है। ऐसा नाना न आया न क़यामत तक दोबारा आ सकता है। हमारी बदनसीबी ये है, वो हम लोग का आपने मामला सुना कि हाथी को पकड़ा तो एक ने कान को पकड़ा और उसने रिजल्ट निकाला कि हाथी सूप की तरह होता है। एक ने पेट को देखा और उसने कहा कि हाथी दीवार की तरह होता है। एक ने पैर को छुआ और उसने कहा कि हाथी पिल्लर और सुतून की तरह होता है। एक ने दुम को पकड़ा, कहा कि वो रस्सी की तरह होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आप पूरी बुखारी शरीफ मत पढ़िएगा, टाइम नहीं, उसकी फहरिस्त देखिए आप। नीयतों के बारे में, आमाल के बारे में, मेडिकल के बारे में, ख्वाब के बारे में, सियासत के बारे में, भाई तो कहाँ रहकर ही नहीं मिलती। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बड़े बुरे जमाने में हम लोग जी रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग अपना अमीर जाहिलों को बना लेंगे। क्या हो रहा है मस्जिदों के अंदर, क्या हो रहा है मदरसों के अंदर, दिमाग चकरा गया है, पैसा बर्बाद हो रहा है। यहां का पत्थर बगल की गली को नहीं जा रहा, ये फलस्तीन को हलाने बैठे, हो जाता है, समा हो जाता है, शाम को हो जाता है। यकीनन खुशखबरियां हैं। फयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, अल्लाह ताला इस वक्त वो लाएगा कि इस धरती का जो दीन होगा, मजहब होगा, वो इस्लाम होगा। अब क्या करना, सर पर डंडा पड़ा है, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, क्या वही पुरानी दवा इस्तेमाल, करारदाद मंजूर करना, रुदात मंजूर करना, व्हाट्सएप के अंदर नुमाइश करना, मीडिया के अंदर आना,
سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا غصائی سیل، جیسے بہتے پانی میں نہر کے اندر ایک لکڑی کا ٹکڑا، ایک پرندے کا پر کوئی مقام نہیں رکھتا، پوری قوت کے ساتھ ندی بہہ رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، سونامی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مور کا پر ہے، میں اس کے رخ کو موڑ دوں گا اور سونامی کو، اس سے بڑا پاگل پنا نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی باطل آیا ہے، حق آیا ہے، باطل نے اس کے مقابلے کی کوشش کی ہے. جنت دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے. آدمی نیکیاں کر کر جنت کو پہنچتا ہے، وہاں شیطان نہیں چھوڑا، کسی طریقے سے اندر داخل ہو گیا، اما حوا علیہ السلام کو بہکایا اور متاثر کیا کہ یہ اگر پھل کھا لیں گے، یہ اناج کھا لیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. پھر نتیجہ کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے. باطل کا برسر پیکار ہونا ایک مسلم چیز ہے، جیسے شہد کا میٹھا ہونا کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. پھول کا خوشبودار ہونا کسی لیکچر اور بھاشن کی ضرورت نہیں ہے. اور جنت سے لڑائی شروع ہو گئی تھی حق و باطل کی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں میں یہ ترتیب تھی، اب جو بچہ ہوا سیکنڈ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس سے وہ نکاح کرے گا، پھر تیسرا جو بچہ ہوگا اس کے بعد چوتھی لڑکی سے وہ بیاہ کرے گا. حابیل اور قابیل یہ ابتدائی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے. حابیل کے حق میں خوبصورت بچی آئی، قابیل ماننے کے لیے تیار نہیں. شیطان نے ترکیب بتائی کہ کیسے مارا جاتا ہے. ایک پرندے کو پتھر لے کر مارا، اب پھر مردہ ہو گیا تو کیسے ٹھکانا لگانا، کھود کر اس کو دفن کرنے کا بتایا. تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. دنیا کی پہلی فیملی جنت کے اندر ان کو تجربہ ہو گیا کہ شیطان ملعون ہے، مردود ہے. اس کے باوجود حابیل اور قابیل کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنے میں وہ ابلیس کامیاب ہو گیا. مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کوئی نیا ایکسپریمنٹ نہیں، نیا تجربہ نہیں ہے. وہ پہلی نسل اور پہلی قوم کے بچوں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے. میانمار برما کے اندر کیا ہوا 2017 میں، افغانستان کے اندر کیا ہوا، عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا، یعنی جو قتل عام ہے، آبادی کو تہس نہس کرنے کا جو مسئلہ، یہ تو جنت ہی میں کچھ تجربے مل گئے تھے. حابیل قابیل کی ٹکر سے کچھ مل گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ڈر کر امریکہ بھاگ گیا. اس کو جو ہندوستان کی آزادی، شاید کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، جیتے نہیں تھے یہاں کے لوگ، انہیں تنگ آ جا کر کیا مرو بول کر چھوڑ کر چلا گیا. انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. کیا مطلب؟ جس ملک کے اندر بھی سورج رہتا، ایک غروب، اب جیسے یہاں دن ہے 2:10، تو امریکہ کے رات کے 2:10 ہیں. تو اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ سورج نہیں ڈوبتا تھا. اس نے کہا لاوارث بیکار کی قوم، کسی میں مہارت نہیں، تنگ آ کر چھوڑ کر چلا گیا. یہی معاملہ افغانستان کا ہے. مسلمان شیخ چلی کے خواب دیکھتا ہے، اچھی
کی باتیں اتنی اثر نہیں کرتی قرآن کی، حدیث کی، علماء کی. فلاں ولی کا جنازہ جا رہا تھا، وہ دیکھو جنات اس کے ساتھ گئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی. اللہ کو معلوم ہے یہ خواب کے پیچھے ہم کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کر خواب بیان کرتے ہیں. موئے مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر حق ہے ہمارا ایمان ہے، اگر حق پر نہیں ہے ہم اس کو برا بھی نہیں کہتے اور ایمان بھی نہیں لاتے. جیسے اسرائیلی روایات ہے. مکہ مکرمہ کے پاس ایک فرشتہ اتریا، ایک ویڈیو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سافٹ ویئر کے ذریعے سے، فوٹو شاپ کے ذریعے سے ایڈٹ کرنے کا کام بچہ کر لیتا ہے. چھپڑے کو اٹھا کو چھپڑی کی منڈی لگانا، چھپڑی کو اٹھا کو سانپ کا دھڑ لگانا، ایک جل پری سمندر خامو خیال کی کھچڑی پکا رہا ہے. وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ لِغَيْرِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک وقت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. ایک آدمی اس راستے سے گیا، وہاں کھڈا تھا، گر گئی اس کی سائیکل، اس کی موٹر سائیکل، اس کی کار یا اس کی لاری، اس کی بس. اب عقل مند اس سے سبق حاصل کرنا، ہمیں نہیں تو کیا ہو سکتا ہے، نہیں اس کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہیں، حماقت ہے. افغانستان کے اندر اس نے بہانہ ڈھونڈا کہ کیمیکل بم بنا رہا ہے، اس کے کارخانے ہیں اور سروے کرنے کی، حالانکہ صدام حسین نے ویلکم کہا تھا، سروے کرنے کی اجازت دی تھی. بہانہ بنا کر اس کے وجود کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس کی طاقت کو توڑ دیا. افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد کہا کہ اسامہ کو حوالہ کرو. شریعت کا مسئلہ ہے کہ مہمان کی عزت، مہمان کی راحت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو آپ لیجیے، ورنہ ہم اپنے مہمان کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتے. بہانہ ملا اور آبادی کو تہس نہس کر دیا، پہاڑوں میں جا کر رہنے کو مجبور کر دیا. عراق کے اندر حالانکہ اسلامی تہذیب، کلچر، طرز حکومت کسی حد تک وہ قریب آ چکے تھے. جب سے امریکہ پیدا ہوا، ناٹو پیدا ہوا، یہود و نصارہ نے جنم لیا، ان کا ڈالر، ان کی کرنسی اتنی ڈاؤن نہیں ہوئی تھی جتنی داعش نے سیریا میں، ملک شام میں حکومت کے درمیان حکومت قائم کر اس نے ڈاؤن کیا تھا. پیٹرول لینا ہے، اسلامی شریعت کے اندر نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں. 500 کے، 1000 کے، 2000 کے، کروڑوں کے نوٹ آپ تجوری میں رکھیے. فرعون صاحب وہاں سبھا میں بیٹھ کر کہیں گے کہ کل سے نوٹ بندی، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس فتنے کے مد نظر شریعت نے کہا سونا چاندی سکہ کسی کا باپ اس کی قیمت کو کم نہیں کر سکتا. سیریا میں روک دیا، یہ سونا جو سکوں کی شکل میں ہے انڈیا میں بکے گا، افریقہ میں بکے گا، برطانیہ میں بکے گا. سکے جو آتے ہیں وہ سونے. انہوں نے کیا کیا، 500 1000 کی نوٹ اس نے وزیر خزانہ نے کہا کہ 500 1000 میں کتنا سونا آتا ہے اتنا کی میں ٹھیکیداری لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس میں وزیر خزانہ کا دستخط ہوتا ہے. اب وہ مر کر چلا گیا، لاش میں آ گئی حکومت. یہ پیپر استنجا کے بھی کام نہیں آنے کا، یہ ٹیشو پیپر کے بھی کام نہیں آنے کا. گھروں کے اوپر پردہ نہ ہو اتنے ڈالر جرمانہ، حجام داڑھی مڈائے اتنے ڈالر جرمانہ. اب بہانہ چاہیے تھا، کوئی بہانہ بنا کر سیریا کے اندر اینٹ سے اینٹ بجا دی. بہت اچھا نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا. میڈیا
خیر اور شر کے جو پہلو مسلمانوں کے سامنے لگے ہوئے رہتے ہیں وہ صرف شر کے پہلو بناتے ہیں. اب اس میں سیریا میں، ملک شام میں جو زیدی فرقہ تھا، جو شیعہ کا ایک شعبہ سمجھا جاتا ہے، جنگ کا اصول یہ ہے کہ مسلمان اور غیروں میں جہاد ہو تو جو لڑکے ملیں گے ان کو غلام بنا لیا جائے گا، اور جو لڑکیاں ملیں گی ان کو باغی بنا لیا جائے گا. زیدی فرقے کی لڑکیاں جنگ میں جو ملی اس کو انہوں نے باغیاں بنائی. ابو بکر بغدادی اللہ غنی سے رحمت کرے، اسلامی حکومت کا ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا. ان کو ڈر ہو گیا اور سیریا کے اندر مسلمان مجاہدین داعش کے ارکان کو تباہ برباد کرنے کے اندر سب سے زیادہ